بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. After the last Ashra of Ramadan and then Eid break, slightly longer break thanks to the lethargy of COVID-19 situation, we are now back with our latest episode of The Middle Path. So, as always, we're here together as Sufi Shahab Saqib and myself, Khuzaima Gaur Siddiqui. اور ہم آپ کے سامنے آج پچھلے 2 ہفتوں میں پاکستانی قوم کا جو ایک نہایت پسندیدہ ٹاپک رہا انفیڈیلٹی، اس کی بات کرنے اور اس کو کچھ سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ واٹ انفیڈیلٹی ریئلی از. یہ ہمارے جو پچھلے 2 ہفتے میں 2 الگ الگ کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے، جس کو پوری کی پوری قوم نے بڑے اچھے طریقے سے سنا، سمجھا، اس پہ کامنٹ کیا، ایک دوسرے سے لڑے، بغیر کسی انویٹیشن کے. ان شادیوں کے مسائل میں ہم لوگوں نے اپنے اپنے کھانے کھائے، کوئی بریانیاں کھائیں، کیا کیا کیا. سو آج کچھ سمجھنے کے لیے کہ یہ انفیڈیلٹی کا چکر ہے کیا، لیگلی کیا ہے، مورلی اسلامکلی اس کی ویلیو کیا ہے، ہسٹوریکلی یہ کیسے جو ہے وہ ہمارے سامنے ڈیولپ ہوتا ہوا آیا ہے، اور یہاں سے اگر فیوچر میں ہمیں ایک مڈل پاتھ کا معاشرے کو قائم کرنا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں جو ہے وہ ایک فیملی کی سینکٹیٹی بھی برقرار رہے اور ایک انڈیویجول کی چوائس بھی مینٹین رہے، تو ان دونوں کا وہ بیلنس، وہ انٹریکیٹ بیلنس کیسے ہوگا، اس پر ہم نے بات کرنے کے لیے اگین صوفی صاحب کے ساتھ ہم جوائنڈ ہیں. صوفی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک تو اپالوجیز، آج ہم تھوڑا سا ایک تو لیٹ شروع کیا، لیکن ساتھ ساتھ ہماری کچھ سافٹ ویئر کے پرابلمس تھے، جس طرح ابھی بھی میں ساتھ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بیکاز آئی کانٹ سی آل دا کامنٹس ایٹ دا مومنٹ. تو آئی ول ٹرائی گیٹنگ دوز کامنٹس، لیکن ان دا مین ٹائم پلیز اسٹارٹ. آپ بتا دیجیے آپ کی عید کیسی گزری، اور ساتھ ہی کہ یہ انفیڈیلٹی کا معاملہ ہے کیا. لائک ابھی ہم لوگ کوئی کیسز اسپیسیفکلی نہیں ڈسکس کریں گے، کیسز سے پہلے انفیڈیلٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ جو جسے ہم عرف عام میں زنا بھی کہتے ہیں، کہ جو زنا کا ہمارے ہاں ایک جرم بھی متعین ہے، تو یہ بیسکلی انفیڈیلٹی کس چکر کا نام ہے؟ سر بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے انفیڈیلٹی کے جو لنگوسٹک میننگ ہے، اس میں جب میں اس کو ایکسپلور کر رہا تھا تو آئی واز شاک ٹو سی مینی پرسپیکٹیوز آن اٹ. فار انسٹنس میں نے ایک چیز دیکھی کہ انفیڈیلٹی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے اندر آپ کسی کو فراڈولنٹ انٹینشن سے اور اس کے اسی طرح سے آپ اس پر ایکٹ کرتے ہوئے دھوکہ بازی سے، یا آپ اس کو ایک بے وفائی کا جو ہمارے معاشرے میں جملہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اگر آپ اس طرح سے دھوکہ دیتے ہوئے اگر کسی ایک ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کی طرف چلے جائیں تو لٹرل میننگ میں وہ بھی انفیڈیلٹی تھی. بات میں نے یہ دیکھا کہ پرانے کلچرز کے اندر جب آپ کسی ایک کلچر کی نارم کو چھوڑ کے دوسرے کلچرز کی نارم کو اپنا لیتے تھے، کیونکہ پرانے زمانے میں قبائل ہوتے تھے، تو اس کو بھی لفظی اعتبار سے لٹرل جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کے اندر ان کو کہتا ہے کہ he has committed infidelity. اوکے. اب سینیریو میں جب ہم جینڈر کے لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ٹریٹمنٹ یا ریلیشن شپ بلڈ اپ ہونے کے بعد اگر انسانی پیمانے کسی شخص کو چھوڑ دے یا کسی شخص کو دھوکہ دے یا اس کے ساتھ فراڈولنٹ انٹینشن سے اس کے ساتھ بے وفائی کرے یا کسی غیر کے ساتھ تعلق جوڑے، تو وہ ہو بہو لٹرل میننگز جو وہاں پہ استعمال ہوئے ہو بہو وہی معنی یہاں پہ آ کے اس کو انفیڈیلٹی کا ایک پورا تصور قائم کر دیتے ہیں. یعنی ودن سیکسز، ڈفرنٹ سیکسز ود ڈفرنٹ جینڈرز، اگر آپ اس کو اس سے لیں کہ ایک جینڈر کسی اپنے جینڈر کو چھوڑ کر فراڈولنٹ کمٹمنٹ کے بعد فراڈولنٹ میتھڈ سے دھوکہ دے کر بے وفائی کر کے کسی دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات جوڑے، کوئی ایسی ہم کلامی کرے جس کے اندر فراڈولنٹ موٹیو اور وہ پورا اس کے اندر وہ
فنڈامنٹ اس کی اس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہیں تو وہ اس کے لنگوسٹک میننگ میں اس کے آ جائیں گے. رائٹ. ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ میں اس کے اندر نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر بعد میں اس پہ گفتگو بھی کروں گا, کہ when we say that something is fraudulent, when we say کہ یہ دھوکہ ہے اور یہ بے وفائی ہے, یہ چیز درست نہیں ہے, تو ٹیکنیکلی وی آر میکنگ این آرگومنٹ آف موریلٹی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے, یہ درست ہونی چاہیے. کسی کو کسی دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا درست نہیں ہے, اس کو درست ہونا چاہیے, یا یہ درست ہے اس کو درست نہیں ہونا چاہیے. واٹ آٹ ٹو بی از دا بیسک کرائٹیریا آف موریلٹی. تب اس ہماری جو ڈیفینیشن ہے انفیڈیلٹی, اس کے اندر ایک موریلٹی کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے جو اس کو پورا ٹرن اوور کرتا ہے مختلف ڈائمینشن میں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں, کیونکہ میں اس کی پھر ڈیٹیلز میں اس کو پھر میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کس طرح سے ایلیبوریٹ کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو یہ آپ نے ہمیں لغوی معنی کے حساب سے تو ہمیں یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے, لیکن جو ایک کانسیپٹ میں ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ ان پرٹیکولر وہ یہ آئیڈیا ہے کہ ایک شخص جس کی دوسرے شخص سے شادی ہوئی بھی ہو, سو ٹو میریڈ پیپل جو کہ اپنی ایک زندگی گزار رہے ہوں فار اے نمبر آف ایئرز, انہوں نے ساتھ وقت گزارا ہو, آئی ڈونٹ نو 6 مہینے 6 سال 60 سال واٹ ایور, جتنا مرضی اس کے لیے جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہو, اور اس میں سے اس شادی شدہ رشتے میں سے ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو بغیر بتائے ایک ایکسٹرنل پارٹی کے ساتھ, یعنی ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ کے ساتھ, یعنی ایک مرد جو ہے وہ کسی اور عورت غیر عورت کے ساتھ, یا ایک عورت جو ہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ, اگر وہ ایسے ریلیشنز رکھتی ہے جو کہ الٹیمیٹلی سیکشول ان نیچر ہوتے ہیں, مطلب اس کی جو اینڈ پروڈکٹ جس طرف وہ جا رہے ہیں وہ سیکشول ریلیشنز ہیں, کہ وہ سیکشول ریلیشنز قائم کیے جائیں, بڑھائے جائیں. اب یہ جو میں آپ سے سوال یہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ وہ یارڈ سے کہاں پہ آتی ہے. مثلا اگر میری کوئی خاتون دوست ہے, میں لیٹ سے واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہوں, تو کیا یہ انفیڈیلٹی کے زمرے میں آتا ہے, یا میں ان کے ساتھ مل رہا ہوں تو تب آتا ہے. مثلا اگر میں کام کرتا ہوں کسی جگہ پہ, کسی آفس میں, اور وہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں, اور میں کسی خاتون سے کام کر رہا ہوں جس کے بارے میں نیسیسریلی میری وائف کو نہیں پتہ ہے, تو کیا وہ انفیڈیلٹی ہے؟ یا پھر وہ واٹ از دا یارڈ اسٹک کہ وہ میری انٹینٹ کہاں پہ جج ہونا شروع ہوتی ہے کہ میں نے انفیڈیلٹی کمٹ کرنا شروع کر دیا. بیکاز یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ لیٹ سے وہ جو فزیکل ایکٹ ہے انفیڈیلٹی کا وہ تو کمٹ ہوگا, تو فائن انڈرسٹوڈ کہ دیٹ از انفیڈیلٹی. بٹ what where does it begin? That's the main question I think we have. جی خزیمہ, پہلے تو یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اسے کانٹیکسچولائز کر دیا ہے کہ ہم ود ان لٹرل میننگ, جس میں بہت سارے معنی آتے ہیں, جس کے اندر کسی کنٹری سے دوسری کنٹری میں آپ نے انفیڈیلٹی کا ایکٹ کیا, یا میں نے کسی قبائل کی بات کی, یا ایون ود ان جو جینڈرز کی میں نے بات کی, ہمارا جو کانٹیکسٹ ہے فی الحال ڈسکشن کا وہ لٹرل میننگ میں صرف وہ ہے کہ ہم کسی ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں, شادی کے بعد اس طرح کے جو وقوعات ہوتے ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. بالکل. اس کیا ہے, اس کی باؤنڈریز کیا ہیں, ہم اس پہ تھوڑا سا اگر میں اس کو پہلے فاؤنڈیشنل اس کی اگر میں اس کی فنڈامنٹس گرو اپ کروں, اس کی ریزن میں یہ بتانا چاہوں گا, کیونکہ once a famous philosopher said that every issue at its core is the issue of philosophy. کیونکہ اس کے کوئی بھی جو ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بیسکس میں ایک ہم ایسے تھیوریٹیکل پرسپیکٹو کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی فاؤنڈیشن سے لے کے اس کی انتہا تک اس کے معنی کو بدل رہا ہوتا ہے. تو ہم بیفور کہ ہم طرف جائیں اور یہ ہم اس طرف بحث کو اپنی لے کے جائیں کہ ہمارا کون سا کرائٹیریا ہے کہ کس حد تک ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں اور فزیکل ہونا درست ہے یا نہیں, جو آپ نے بھی بات کی, اس سے پہلے ہم اپنا تعین کر لیں کہ which lens we are using, ہم کون سی استعمال کر رہے ہیں جس کے تھرو ہم اسے انالائز کریں گے. ہماری بلیک گلاسز ہوں گی تو ہمیں بلیک نظر آئے گا, ہماری یلو گلاسز یلو سارا کچھ نظر آئے گا. تو let me contextualize it, let me classify it into 3 lens. 3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے اندر یہ جو ہم آگے بحث رکھیں گے یہ پوری بحث تینوں جو ہے کانٹیکسٹ میں بدل جائے گی. تو ہمیں پہلا کانٹیکسٹ ہے ہمارے ریلیجن کا. ریلیجن کے اندر جو ہمارا دین آیا اس کے اندر تعین کر دیا گیا کہ مرد اور عورت آپس میں ان کا اگر کوئی جائز تعلق ہے, ان کے ساتھ جو غیر محرم حضرات ہیں وہ صرف اور صرف شادی کا تعلق ہے, یعنی کہ وہ شادی کی نیت سے
شادی کے لیے اچھا شادی کرنے بعد ہی ان کے لیے وہ مطلب پروسیس دیر از اونلی ون وے اوکے دیٹ از میرج. رائٹ میرج کے علاوہ اب اس کے آگے وہ کنٹروورشل چیز ہے کہ whether man can marry 4 women اور جو عورت ہے وہ ایک یہ 4 شادیوں والی بھی بات ابھی لائک ابھی اس کو آپ وہ اوپن نہ کریں بیکاز آئی تھنک یہ دس میرٹس اے ہول ڈسکشن, اس پہ ہم آرام سے بات کریں گے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایشو اگر اسے سائڈ پہ رکھ لیا جائے لیکن ایٹ لیسٹ ہم یہ کہہ دیں کہ ود ان جو کانٹیکسٹ آف میرج ہے اسلام نے کا کانسیپٹ جو ہم ریلیجن کے لینس کی میں نے بات کی تھی وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ریلیجن کے لینس سے اینی تھنگ بیونڈ میرج از انفیڈیلٹی, اسٹریٹ فارورڈ انفیڈیلٹی. اوکے ٹھیک ہے, ریلیجن ہمارے ریلیجن کے لینس. اب دوسری طرف میں ایک ویسٹرن کانسیپٹ ڈیولپ کروں گا. ویسٹرن کانسیپٹ کے مطابق جیسے کہ جان رالز بھی اس پہ کہتے ہیں کہ the perfectionist principle of the state is کہ everyone must be free to have his own concept about almost everything, کہ ہر شخص کے پاس آزادی ہے, وہ جس حد تک جس چیز میں چاہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے اور جس طرح سے چاہے وہ پرائیویٹ میٹرز میں اس کو چلا سکتا ہے. اوکے اب دیکھیں ہم نے جب اس کو لینس کی ہم نے ویسٹرن کانسیپٹ کی جب ہم نے دی ہے, حالانکہ بہت سے ایسے ویسٹرنرز ہیں جو سمجھتے ہیں فیڈیلٹی کا کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن چونکہ ایوری تھنگ از بیسڈ آن کانسینٹ تو اس سوسائٹی میں انفیڈیلٹی ول بی رانگ اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں کانسینٹ کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی کسی دوسرے ریلیشن شپ والے کو دیکھے گا. اوکے ٹو دا کانفیڈیلٹی ول بی رائٹ اگر لڑکا کہتا ہے, اور جو ہوتا بھی ہے ویسے معاشروں میں, لڑکا کہتا ہے کہ جی میں 10 لڑکیاں رکھ سکتا ہوں, آپ نہیں رکھ سکتی, لڑکی رضامند ہو جاتی ہے تو اس میں کسی طرح کا انفیڈیلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. لڑکی کہتی ہے میں 10 بوائے فرینڈس رکھ سکتی ہوں, لڑکا کہتا ہے کہ میں نہیں رکھوں گا, میں آپ کے ساتھ رضامند ہوتا ہوں. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دا بیسک گراؤنڈ آف دیٹ کانسیپٹ ویسٹرن سسٹم از کانسینٹ, جس میں لڑکا اور لڑکی آپس میں اگری ہو جائیں وہی ان کی انفیڈیلٹی کی پوری ویو دیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے کلچر کا ہے. ہمارے کلچر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل منفرد ہے ریلیجن سے, وہ منفرد ہے ویسٹرن سوسائٹی سے. کلچرز ویری کرتے ہیں, میں اسے بھی کانٹیکچولائز کرتا ہوں. میں کلچر سے مراد ہمارے سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا کا اور پاکستان کا, بنگلہ دیش کا, اپنے کلچرز کی بات کر رہا ہوں. ہمارے کلچرز کے درمیان جو ٹریڈیشنل جو پاکستانی کلچر رہا ہے اس کے اندر عورت کا گھر سے باہر دیکھنا, کسی شخص سے ضرورت کے لیے بھی بات کر لینا انفیڈیلٹی سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ اسلام کے دائرے میں جائز ہو چاہے وہ ویسٹرن دائرے میں جائز ہو. اچھا ہمارا کلچر بہت حد تک پیٹریارکل فارم میں ایگزسٹ کرتا بدل رہا ہے, لیکن کچھ حد تک کچھ سوسائٹیز میں بدل چکا ہے, شہروں میں گاؤں میں اس طرح نہیں ہے. مرد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کلچر کے اعتبار سے مرد اور عورت کے لاز ڈفرینٹ ہے. مرد اگر کچھ کرتا رہے گا تو اس کے لیے اس طرح کی ریمیفیکیشنز نہیں ہیں. انفیڈیلٹی کا کانسیپٹ اس کے لیے اور ہے. کلچر کی تھوڑی سی ہمارے جو ہے اس کے اندر ہم جب ڈیبیٹ لاتے ہیں تو وہ ڈفر کر جاتا ہے. اب یہ تینوں لینس میں اس کو پریسائزلی ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے تینوں جو لینس آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان تینوں سے جب ہم انفیڈیلٹی کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں یا ہمارے ان ایشوز کو دیکھیں گے جن پہ ہم نے آرگیو کرنا ہے, تو ان تینوں ایونچولی پورا ویو ہی بدل جاتا ہے. اگر آپ ریلیجن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو وہ ایک ڈفرینٹ ویو دے گا, ویسٹرن آئیڈیاز کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو وہ ڈفرینٹ ویو دے گا, ہمارے کلچر کی طرف سے دیکھیں گے تو وہ ڈفرینٹ ویو دے گا. اور ٹریجڈی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تینوں اکٹھے ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ہم نے ان کو تینوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے, ان میں تینوں میں سے کون کس پہ حاوی ہے, اور یہ آپس میں کانفلکٹ بھی ان کا نظر آئے گا. کلچر چاہے گا کہ وہ ریلیجن پہ حاوی ہو جائے اور اسی طرح سے سوسائٹی کے جو ساری چیزیں ہیں اس پہ کلچر ہمارا حاوی ہو جائے, ہماری عادات حاوی ہو جائے. ویسٹرن جو ہے وہ ایک پوری ایڈیالوجی, اس کی کوشش ہوگی وہ باقی دو جائے, ریلیجن کی ہوگی اپنی باقی دو پہ. لیکن ہمارا جو انفیڈیلٹی کا کانسیپٹ سوسائٹی میں چونکہ ہمیں تینوں سے ہو کے گزرنا ہوتا ہے, تو یہ کس طرح مولڈ اپ ہوتا ہے, جو آپ نے کوشچن میرے سے پوچھا پہلے, اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں, میاں بیوی کے درمیان کب یہ چیز بری سمجھی جائے گی, کب چیز بری نہیں سمجھی جائے گی, اس کی کن وجوہات پر میٹر کرتا ہے. رائٹ. ان تینوں کے بعد ہر چیز میں یہ ڈفرینٹلی کچھ حد تک ڈفرینٹلی نظر آئے گا. اب بہت اعلیٰ سر, تھینک یو. اب جو جس چیز سے میری کنٹینشن ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, بیکاز آپ نے آئی انڈرسٹینڈ ایک آپ نے اسلامکلی بھی ہمارے سامنے لا اینڈ ڈرا کر دی ہے, اور ساتھ ہی آپ نے ایک ویسٹرن معاشروں کا کنسنٹ کا آئیڈیا بھی بتا دیا. جو میرا
پوائنٹ آف کنٹینشن ہے وہ ہے کلچر, بیکاز اٹس ناٹ این ہوموجنس اینٹی جس کو جو ہے وہ آپ کہہ سکیں کہ یہ ایک سنگل طریقے کا کلچر ہے جو کہ پورے کے پورے ایک نظام پہ حاوی ہے یا ایک پورے نظام پہ رائج ہے. جس طرح یعنی ہمارے ہی جو کچھ گاؤں ہیں ہماری, یعنی پنجاب کے جو مختلف جو ہے وہ کلچر ہے, اٹس ڈفرنٹ فرام دا کلچر آف کے پی کے. ایک جو ہے وہ پٹھان کلچر اور بلوچ کلچر ایک سندھ کے کلچر سے علیحدہ ہے, اور اسی طرح سو آن اینڈ سو فورتھ. اف یو موو ان ٹو کیا کہتے ہیں انڈیا, تو آپ کو جو ہے وہ گجرات کے لوگوں کا ہسٹوریکلی اسپیکنگ الگ کلچر نظر آتا ہے, نارتھ کا اور ساؤتھ کا الگ نظر آتا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح یعنی خواتین کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ان سوشل لائف بھی نظر آتی ہے کہ وہ کام کرتی ہیں, باہر جاتی ہیں, کھیت میں کام کرتی ہیں, اور اسی طرح ہماری اربن سوسائٹیز کے اندر خواتین جو ہیں وہ دفاتر میں جاتی ہیں, نچلے سے نچلے شعبے سے لے کر اوپر کے شعبے تک میں جو ہے وہ کام کرتی ہیں. تو لائک کلچرلی اسپیکنگ بھی وہ آئی تھنک یہ صرف کلچر سے زیادہ میرا آئی تھنک جو سوال ہے یہاں پہ کہ کیا کلاس, ایک انسان کی جو کلاس ہے یعنی اس کا ایک معاشی سٹیٹس ہے, کیا وہ بھی اس میں کوئی رول پلے کرتا ہے؟ بیکاز میں یہ سوال اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک یہ دو کیسز ہم جن کی بات کریں, ان میں سے ایک کیس جو ہے وہ پرٹیکولرلی اس میں کلاس ایشو بہت زیادہ اٹھا کہ چونکہ ایک پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے تو وہ دوسری پارٹی کو بائی آؤٹ کر سکتی ہے, تو اس وجہ سے اس نے چپ کروا لیا. تو کیا یہ کلاس ایشو صرف اور صرف یہیں پہ اٹھا ہے یا اس سے پہلے اس طرح کے اور بھی جو ہیں وہ کیسز نظر آتے ہیں؟ فار انسٹنس ہم لوگوں نے جنہوں نے بھی کرمنل لا پریکٹس کیا ہوا ہے, چھوٹے شہروں میں کرمنل لا پریکٹس کیا ہوا ہے, ہماری نظر میں یہ بات ہے کہ یہ ان بنیادوں پر تو روز کے مقدمے ہیں جو چلتے ہیں. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر انفیڈیلٹی کا یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے, پہلے 2 مقدمے نہیں ہیں جو سامنے آئے ہیں, ہمارے بالکل سامنے ہیں. ان دونوں کی پروجیکشن میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیا کلاس یہاں پہ چونکہ یہ ایک ایلیٹ کلاس کے دونوں جو مسائل ہیں, یہ ایک ایلیٹ کلاس کے, اس میں سپر سٹارز انوالوڈ ہیں, اس میں گوسپ کا ایلیمنٹ انوالوڈ ہے, تو اس وجہ سے ہم سب کی آنکھیں جو ہیں وہ اسکرین کے اوپر یوں مرکوز ہو گئی ہیں کہ کیا نئی سے نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کورونا کا پریشر اور وہ ساری چیزیں ابھی چھوڑ دیں سائڈ پر کہ کس طرح ہر کوئی جو ہے وہ اس وقت ترس رہا ہے کسی بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ کو, چیز کو, لیکن لائک کیا یہ کلاس کا ایلیمنٹ بھی یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رول پلے کر رہا ہے؟ ویری ٹرو خزیمہ. جیسے میں نے کہا کہ جو میں ایلیمنٹ سامنے لینس رکھ رہا تھا, they were not exclusive, they were not the final point. ہماری سوسائٹی میں کلاس ڈفرینسز بالکل اسی طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے جس طرح سے آج سے پہلے بہت بڑے ہیجل اور کارل مارکس اور جس طرح کے بیسک سوشلزم کے انہوں نے جس طرح سے اپنی سوسائٹیز میں کرٹیسائز کیا, بلکہ اس سے شاید زیادہ ہی کرتے ہیں. اور وہ جو ایگزامپل ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں تھوڑی دیر تک, اور اس میں یہ بہت بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ نے جیسے بات کی کہ یو آر اے پریکٹسنگ لائر اینڈ آئی ایم آلسو اے پریکٹسنگ لائر. ہمارے کورٹس میں یہ کیسز اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا. سو واٹ واز سو مچ یونیک اباؤٹ دس اسپیسیفک کیس جس کی وجہ سے اتنا پھیلا اور اس کی اتنی آرگومنٹس ہوئی اور اس پہ لوگوں نے کرٹیسائز کیا؟ اور اس سے اوپر جو آپ نے ایک اور چیز کی طرف نشاندہی کی, جو گوسپس کا جو پوائنٹ تھا, جو بیسکلی ایک بڑا چینل ہم بنائیں تو ہماری اخلاقیات, ہماری جو نیشن کی ہے اس کے اندر اخلاقیات کو ہم نے کس طرح سے ہم نے اس کو مولڈ کیا اور کس طرح سے یوز کیا. اور پھر سوشل میڈیا کی اس کے اندر جو انٹریکشن تھی اس نے اس پوری انفیڈیلٹی کے کانسیپٹ کو کس طرح سے چینج کر دی, بالکل معنی رکھتے ہیں. معنی رکھنے کے لحاظ سے میں اس کے اندر ایک اور چیز بھی وہ اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی ہم اگر ہم آرگومنٹس دیکھیں تو کسی زمانے میں, خزیمہ اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا لازمی سمجھتا ہوں کیونکہ کسی زمانے میں there was no difference between law and ethics. These were used understood as same concepts because they cannot be separated in the past because انسان ایک جو معاشرے میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کی باطنیات اور اس کی اخلاقیات سے ریلیٹ کرتا تھا. ہمارے درمیان چونکہ ایسی کلاسیفیکیشن ہو گئی تو ہم نے اس پہ لا پہ کسی حد تک توجہ دی لیکن اخلاقیات کو سامنے نہ رکھا. تو یہ جو انفیڈیلٹی کا کانسیپٹ ہم نے بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں بالکل آپ کی بات بالکل بجائے کہ اس میں اخلاقیات کا بہت بہت اہم اس کے اندر اس کی ایلیمنٹ کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اسی طرح سے اس کو یہ منوور کرتا ہے فرام ون پلیس ٹو انادر. بالکل ٹھیک ہے سر. سو اسی کو لائک ٹچنگ اپون اخلاقیات کہ یہ جو ہماری ایتھکس ہیں یہ لائک
انفیڈیلٹی کے اندر کس کس چیز کا کاز ہے. بیکاز دیر از اے ویری ایک ریگریسو سوچ ہے جو کہتی ہے کہ یہ صرف اور صرف عورت کی ذمہ داری ہے کہ عورت جو ہے وہ جب تک عورت اس طرح کے کپڑے پہنتے رہے گی کہ جو ہے وہ مرد کو اکسا رہی ہے تب تک جو ہے وہ مرد کچھ نہیں کر سکتا. مرد تو ایک شتر بے مہار ہے, وہ جہاں مرضی جائے گا, جس طرح مرضی وہ کرے گا. آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے, مرد کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. تو میرا بطور مرد اپنے آپ سے سوال یہ کہ کیا ایسا کچھ نہیں ہے جو میں اپنے آپ کو انفیڈیلٹی سے روکنے کے لیے کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا کچھ نہیں ہے؟ بیکاز آئی انڈرسٹینڈ اٹس اے وائس, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک پرابلم ہے, اور یہ کسی کو بھی کہیں پر بھی جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے. اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کیا کیا ہیں؟ ایک تو جو ہماری کمپلیٹلی ان ریگولیٹڈ مکسچر آف سیکسز ہے کہ جس کے اندر دونوں سیکسز کا ایک دوسرے سے وداؤٹ اینی ریگولیشن ملنا جلنا ہے. پرہیپس دس از ون کاز آف اٹ. سیکنڈ کاز از ہماری سوشل میڈیا, جس کے اندر آپ کو دیر از این ایزی ایکسیس ہر انسان کے ہاتھ میں کہ وہ کسی بھی طرح کا کانٹینٹ دیکھ سکتا ہے, کسی بھی طرح کی چیزیں دیکھ سکتا ہے. تو وہ آپ کے ایسے جذبات ابھارتا ہے, ایون دو آپ اپنے پارٹنر کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں یا اس سے بات کر رہے ہوں یا بات نہ کر رہے ہوں, تو ایک ہی بستر پہ بیٹھے ہوئے ہوں یا ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں, آپ تب بھی جو ہے وہ مینٹلی, آپ سائیکولوجیکلی, آپ ایموشنلی کہیں اور انویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کسی اور کو اپنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نظریں آپ نے کہیں اور گاڑی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک دیٹس دا سیکنڈ فیکٹر جو اس کے اندر آتا ہے. اینڈ دا تھرڈ فیکٹر وچ از آئی ہیو لائک سیریس ایشو جس کے ساتھ, وہ دیٹس دی انڈسٹری آف پورنوگرافی, جو میرے نزدیک تو جو ہے وہ کرمنلائز ہو جانی چاہیے. مطلب کنسنٹ کی اس حد تک, آرٹ کی اس حد تک جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. بٹ پورنوگرافی کا جو پاکستان میں استعمال ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے, بیکاز آئی فارگیٹ دا نمبرز ناؤ جو کہ اس پر آیا تھا, ایک آلریڈی رپورٹ میں بھی شائع ہو چکے ہیں کہ بیسکلی یہ ایک میل فرسٹریشن کی نشاندہی ہو رہی ہے نا, کہ وائی کہ کیوں مرد جو ہے وہ اپنے جذبات کا یا اپنے اندر جو بات ہے اس کا اظہار نہیں کر پا رہے. انسٹیڈ وہ سیکشول فینٹیسیز کے ورلڈ کے اندر, وہ ایک پورنوگرافی کے ورلڈ کے اندر ایک انینیمیٹ کیریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ, یعنی جس سے اس کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے, بس اس کے اندر اپنے آپ کو گم کر کے اسی میں جو ہے وہ اپنا سکون پانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ لائک واٹ از سو ڈیزائربل اباؤٹ سچ سیکشل فینٹیسیز؟ ایک اس کا بتائیے گا, کیونکہ یہ ساری وہ مجھے اخلاقیات کی پستی نظر آتی ہیں. ایک لاسٹ ہم نے اس کے بعد گوسپ پہ سر ایک بات کرنی ہے کہ یہ گوسپ پر جو ہمارا مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے, آخری ہم نے لیگل بات بھی کرنی ہے. سو گوسپ اور لیگل کو چھوڑ کر اخلاقیات کو پلیز بتائیے گا. جی خزامہ, بہت سارے ایشوز آپ نے اکٹھے ان کو تذکرہ کر دیا. پہلی تو آپ نے بات کی, اگر اف آئی ریکال, کہ آپ نے یہ بات کی کہ کچھ چیزیں ہماری اس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہیں جس میں عورتوں کو ہم نے کچھ چیزوں کا کہا اور اس کے اندر مرد جو مرضی کر دے اس میں عورتوں کی ہی ذمہ داری بنا دی جاتی ہے. رائٹ. اب جس طرح عورت کا, جس طرح عام طور پر ایک بلیک سمبل ہے کہ جی کہ if a woman is getting raped it is because she was not dressing properly. درست. تھوڑے سے بات کرتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیکچولی رائٹ ہے لیکن ہم نے اس کو بالکل مولڈ کر کے, بیکاز وی لیونگ ان اے پیٹریارکی, اور پیٹریارکی کا بلکہ کسی بھی پاور اسٹرگل کا رول ہے کہ whosoever is powerful وہ ایکسکیوزز یوز کرے گا یہاں سے وہاں سے, وہ اپنی کسی طرح اجارہ داری کی بات کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. there is some facts کہ عورت کو کہا گیا کہ پردے کا حکم ہے, ساری بات کی گئی, لیکن آن دا ادر ہینڈ مرد نے یہ اگنور کر دیا کہ مرد کے لیے جو احکام ہیں پردے کے وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, دو دے آر ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. but they also exist in a society. Moreover, men in Islam are more responsible than women. Responsibility کے حوالے سے, ڈیوٹیز کے حوالے سے, رائٹس کا کانسیپٹ سائڈ پہ کر دیتے ہیں, مرد کی زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں وومن سے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب اس طرح کا ایکٹ ہوا دو بھی میں سے ایک کرٹیک جو کہتا ہے لیٹس یوز دا ایکسٹریمسٹ اوپینین, جو شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی اٹ واز ڈیو کلوتھنگ اے وومن, لیٹس یوز دا ایگزامپل, اس کی اعتبار سے بھی دیکھیں تو وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ اس کے اندر مرد کی کوئی فالٹ نہیں ہے, حالانکہ مرد از دا پرپیٹریٹر آف دس ایکٹ. بیسک ایکٹ اس نے کیا ہے, باقی وہ اس کے اندر فیکچر وہ کازیشن تھی نہیں, وہ اس میں ایشو نہیں بنتا. ہمارا جو انفیڈیلٹی کا کانسیپٹ ہے اس سے بہت ریلیٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم نے مرد اپنی اس لحاظ سے ہماری سوسائٹی میں ایک اجارہ داری ضرور سمجھتا ہے کہ ہی ہیز دا رائٹ, اور اس کے پاس کسی حد تک یہ اختیار ہے کہ وہ کسی دوسری لڑکی سے اس طرح سے بات کر لے تو اس کو کسی طرح کا
روک تھام نہیں ہوگی, اس سے پوچھا نہیں جائے گا. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر وہی چیز عورت کرتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, میں وہ ایک لمیٹڈ سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ہوتا ہوگا. لیکن اگر عورت اس کو بات کر دی جاتی ہے تو اس کے جو تناظر میں جو ہوتے ہیں وہ آنر کلنگس کا ہمارے سامنے یس آتا ہے, یا کر دی جاتی ہیں کہ عورت نے یہ کر دیا وہ کر دیا, رائٹ ان کے خلاف کیا جاتا ہے, والدین کو کر دیتے ہیں. اب وہی چیز آپ میری چیز سے اگری کریں گے, آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر لڑکا اس طرح کا کوئی کام کر لیتا تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ والد نے اس کو قتل کر دیا. یہ ایگزسٹ نہیں کرتی چیز, حالانکہ وہ چیز شاید اتنی بری ہے جتنی دوسری ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اخلاقیات کی بات کی, اور جتنی بھی آپ نے باتیں کی دے آر ایکچولی اور ریلیونٹ. تو کیا ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ اسوہ حسن ہیں, اور آپ اس کے بعد اخلاق پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ آپ کا اخلاق قرآن کریم آپ جو ہے وہ بہو آپ کا اخلاق ہے. آقا علیہ السلام کی پوری پرسنالٹی بہو اسی طرح سے ہمارے سامنے اخلاقیات کا نمونہ تھی. اخلاقیات کا نمونہ کیا تھی کہ آقا علیہ السلام نے جو کمٹمنٹ کی جس کے ساتھ کی اس کے ساتھ بہو اسی طرح سے نبھائی, اور اسی کی طرح اس کے اندر کسی طرح کی کسی زاویے کو کراس کرنے کی کوشش کی. رائٹ ہمارے ماشاء اللہ. اگر وہ ہم فنڈامنٹس یوز کریں ہمارے ریلیشن شپس کے درمیان, تو اینڈ دیر از اے ویری بگ کنٹروورسی ان فیکٹ کہ جو شادی کا جو ہمارا آپس میں ہم نکاح کرتے ہیں, whether this is a just like any other contract or it is some religious sanctity something like that. تو اس کے اندر یہ بہت کنٹروورسی, مطلب اس کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ this is not just a contract. جب ایک شادی مرد اور عورت آپس میں کمٹمنٹ کرتے ہیں تو the commitment is basically based on this fact کہ اب اس کے بعد میں تمہارے علاوہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا, اور عورت بھی یہی کمٹ کرتی ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا کے دیکھوں گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ خزامہ اسلام نے جب اخلاقیات کو بتانے کی کوشش کی تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جس کے اندر ایسے اخلاقیات پروان بھی چڑھ سکے. رائٹ, اٹس ناٹ کہ آپ ایسا معاشرہ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہو سکے, لیکن دوسری طرف وہ نہ پروان چڑھ سکے. اور اس کے اندر ہم نے کیا کہا کہ ہم نے کسی حد تک یہ بھی دیکھا کہ کو ایجوکیشن فار انسٹنس از ون آف دا فیکٹر. کو ایجوکیشن میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ سے گفتگو ہوگی, ایسے اپوزٹ سیکس کی آپ اس کے ساتھ روز بات کریں گے, اور یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ ان سے اس طرح سے گفتگو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی طرف مائل ہوں. اور آپ کی بیوی جو آپ کے گھر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی جو صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے, اینڈ ہی از میرڈ. اب گھر میں اس کی بیوی ہے, وہ اس کے ساتھ اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہا جتنا بھی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے, سوری جتنا اپنا کلاس فیلو کسی لڑکی کے ساتھ اسپینڈ کر رہا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کرتا. رائٹ, بائی دا پیسج آف ٹائم اٹ ول ایونچولی ہیپن کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائے گا. تو یہ معاشرے نے ایک ایسا ہمارا سسٹمائزیشن کر دی ہے. پھر آپ نے ایک اور ایگزامپل دی اس کے اندر پورنوگرافی کی, کہ کوئی زمانہ تھا. آپ دیکھیں نا, میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں, اس میں آقا علیہ السلام نے کہا کہ کسی نامحرم عورت یا بلکہ عورت کا حوالہ دیا. میں اس میں دوبارہ اس وقت سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اسلام سے اگر کہا جاتا ہے کہ رائٹس مرد کے لیے ہیں تو حدیث میں رسپانسبلٹی کا لفظ صرف مرد کی اس میں آیا ہے, مرد کی یوز ہوئی ہے. کہا گیا کہ اگر کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو چھو بھی لے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک کیل اس کے دماغ پہ یا ماتھے کی ایک طرف سے داخل کیا جائے, دوسری طرف سے نکال دیا جائے. یعنی یہ جو اس کو تکلیف ہے یہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے عمل سے اس کو ملے گی. اب ایک طرف تو یہ ہمارے سامنے ایک پرنسپل ایگزسٹ کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. دوسری طرف ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ہم سڑک پہ نکلیں تو وہ بینرز لگے ہوئے ہیں اور عورتیں لڑکیوں کی اور اس طرح سے ریانی سامنے ہے. آپ نے پورنوگرافی کی بات کی, اس کے علاوہ ہمارے ڈرامے دیکھ لیں, شادی بیاہ کے مواقع دیکھ لیں, اور مختلف آپ کسی بھی جو ہے اس پہ چلے جائیں, کسی بھی پارٹی کے پہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے اندر ایک کنٹینیوس جو ایک انسان کے اندر نفس کا جو ہے کہ انسان کا نفس بار بار خواہش کرتا ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. آپ جب دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک خواہش ایگزسٹ کرتی ہے. وی آر ناٹ, ہر کسی کے اندر یہ خواہش ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ چاہے اخلاقیات ہمارے جس طرح مرضی دب جائیں تو وہ ایک معاشرہ کنٹینیوسلی آپ کو فورس کرے گا کہ ہم اس کو کسی طرح سے ہم چونکہ ہم نے جس طرح ہم نے بات کی فینٹیسی کریٹ کر لیں گے ہمارے درمیان کچھ چیزوں کو دیکھ کر, اور وہ فینٹیسی کریٹ ہونے کے بعد ہم اس کی طرف
ایک طرح سے کسی حد تک مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں معاشرے کا کردار بھی اسی طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے. اس میں آپ نے جو تذکرہ کیا اخلاقیات کا بھی اسی طرح سے کردار ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کے اندر پھر اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ خزیمہ ٹو سی ویئر وی ہیو ایکچولی رانگ اور سیلف. میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت دونوں اسلامک معاشرے میں, یا آپ اسلامک کا بھی کہیں تو آپ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو بہت اخلاقی تھے, جنہوں نے عورت کو باہر نہیں نکلنے دیا, مرد کو باہر نہیں نکلنے دیا, تو اس کے اندر the criteria would change from the families in which شادیوں پہ ناچنا اور گانا بڑا عام ہے. اس کے اندر مرد کسی سے مل لیتا ہے تو شاید اس کی جو بیوی ہے وہ یہ صرف ملنا اس کو برا نہ سمجھے, لیکن وہ آگے اس کی کون سی سٹیجز ہیں اس کو برا سمجھے. لیکن دوسری طرف ایک بالکل کنزرویٹو معاشرے میں, ایک کنزرویٹو فیملیز, چونکہ وہ کیسز میں اس طرح سے بھی دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ بات بھی کر لی ہے تو وہ ایک طرح کا دھوکہ سمجھا جاتا ہے. So there are many factors which come into play when we say that what are the practical implications of this concept, کہ ہم معاشرے میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. بہت اعلیٰ سر, بہت اعلیٰ, تھینک یو سو مچ. یہ بہت ساری ڈفرینٹ اس کی جو ہیں وہ جوہتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. ایک اور چیز اب جس کی طرف میں آپ کا دھیان لانا چاہتا ہوں وہ ایک تو یہ جرم کی جہاں تک بات ہے, اور اسلامکلی بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی میرڈ شخص جو ہے کسی ان میرڈ وومن کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز کرتا ہے تو اس کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا ہے, جبکہ ان میرڈ وومن جو اس میں شامل ہوتی ہے اس کو صرف کوڑوں کی سزا ہے, یعنی 100 کوڑوں کی میرے خیال سے ہے یا 10 کوڑوں کی. تو لائک دیر از اے ڈفرنس دیر آلسو. اسی طرح زنا میں بھی آئی تھنک حدود آرڈننس میں یہی والی سزا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر تعزیر کی اس کے بعد ہے اس سے نیچے. ایک اور چیز سر, سو یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا انفیڈیلٹی کا جو مورل وائس ہے یا یہ جرم ہے یا یہ جو مسئلہ ہے یہ ان اٹ سیلف کیا ہے. ایک ہم جو بطور ریاکشنریز یا اس کو دیکھنے والے جن کو بائی دا وے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب کیونکہ اپنی آنکھوں سے تو کسی نے نہیں دیکھا ہے, صرف اور صرف باتیں سن کے کر رہے ہیں نا, تو اور وہ بھی اس کے اوپر پھر اچانک ایک پورا طوفان کھڑا ہو جانا, سائیڈز لے لینا کہ آپ ایک سائیڈ پر, میں فلاں کی سائیڈ پر ہوں, وہ بہت ٹھیک ہے, یا تم فلاں کی سائیڈ پر ہو, اور اس کو پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا کہ ہاں وہ جو مارا تھا ٹھیک مارا تھا یا نہیں, بیکاز وہ بھی ایک کلاس کا ایشو لگ رہا ہے کہ آبویسلی اٹس اے پرابلم, کیونکہ اسی سے پھر آنر کلنگ, اگر آپ کسی کو مارنے جاتے ہیں اس طرح سے خود اپنا قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ آنر کلنگس کا وہی رستہ ہے. اگر آپ اپنے لیول پہ یہ کر رہے ہیں تو وہ آنر کلنگس کرنے والا ایک اگر کوئی ان پڑھ شخص ہے جس کو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ میری غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ میں جا کے صرف گولی چلاؤں, تو وہ پھر گولی چلا دے گا. مطلب آپ پھر کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ میں اور کسی دوسرے کے ایٹیٹیوڈ میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی, یعنی یہ جو اس طرح کی مار کٹائی ہے یہ بھی ہمارے گاؤں دیہات کا روزانہ کا ایک کیس ہے, بن کے آتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ ایک لڑکا وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئے وہ دونوں, اور اس کے پیچھے ان کو پورا خاندان پڑ گیا اور ان کو پھر مارا, اور یہ سو آن اینڈ سو فورتھ. یعنی یہ بھی ایک روزانہ کا ہمارا تذکرہ ہے. اس سارے سلسلے میں یہ جو ہم گوسپ کرتے ہیں, یہ جو ہم بیک بائٹنگ کرتے ہیں, اس کی کیا ویلیو ہے؟ یہ جو ہمیں بات کرنا بڑا دلچسپ اور نئی سے نئی ویڈیو کہ آ گئی جانیے, نئی حقیقت جانیے, اور یہ وہ اس طرح سے ساری بات جو ہے اس کی سر ایکچوئل سگنیفیکنس کیا ہے؟ بیکاز میں ایک جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, جو ایک اسرائیل کے فلاسفر ہیں, پروفیسر ہیں, یوول نوآ ہراری جو ہیں, وہ یہ بولتے ہیں کہ ہمارا جو ہیومن مائنڈ ہے دیٹ ہیز بین پرائمڈ فار گوسپ. یہ عرصہ دراز سے, مدتوں سے, اینشینٹ ٹائم سے یہ اپنے آپ کو پرائم کرتا آ رہا ہے کہ ہم گوسپ سن کے عادی ہو گئے ہیں, اور ہمارا مائنڈ ڈیولپ ہی ایسے کیا کہ ہم کس طرح بہتر گوسپ سن کے گوسپ آگے جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ لائک اس گوسپ میں کوئی مسئلہ ہے, یا یہ یعنی کر لینی چاہیے, اچھی بات ہے, یا اگر اس سے کوئی بچنے کا, اگر اس میں کوئی گناہ کی سی کیفیت ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ زینا, میں اس پہ جواب دیتا ہوں, اگر آپ اس کو تھوڑا سا کانٹیکچولائز کر دیں, کیسز سے تھوڑا سا لیبوریٹ کر دیں ویوز کے لیے کہ آپ کس کانٹیکس میں بات کریں, تو اس کے لیے بالکل. سو میں اچھا اب میں اگر دونوں کیسز کی بھی بات کر لوں, بیکاز ایک جو ہے وہ ملک ریاض اینڈ فیملی کا کیس تھا ود دی ایکٹریس عظمیٰ خان, انفیڈیلٹی کا عظمیٰ خان کے اوپر الزام لگا, ان کو جو ہے وہ مار پڑی, اس کی ویڈیو سامنے آئی, اور اس کے بعد پھر ایک پورا لیگل بیٹل شروع کیا گیا. الٹیمیٹلی جو ہے وہ دونوں کا آپس میں ریزولوشن ہو گئی, دونوں کی صلح ہو گئی,
یہ نہیں پتا کتنی کیسے صلح ہوئی, کس نے کروائی, کتنے میں کروائی, obviously because those are all private details. لیکن وہ اس میں کا جو کورٹ تھا اس کے اوپر نام تک ریئلٹی کی ہے, اور اس پر پھر ویڈیوز بھی آتی گئیں. سو نتھنگ پروون ان دا کورٹ آف لا کہ انفیڈیلٹی ہوئی ہے یہ نہیں, بتا صلح جو ہے وہ ان کی ہو گئی, اور صلح یہ معاملہ جو ختم ہو گیا. ایک یہ ہمارا معاملہ جو لاہور کا تھا. اینڈ دین دیر از اندر ون فرام کراچی, جس کے اندر جو ہے وہ ایک میاں بیوی تھے who were both ایکٹر آف پاکستانی فلم ٹی وی انڈسٹری. سائرہ شروز ان کا نام تھا, آئی ڈونٹ نو, سائرہ یوسف اینڈ شروز سبزواری. سو بوتھ فرام ایکٹنگ بیک گراؤنڈز, دونوں کی فیملیز میں باقی بھی ایکٹرز ہیں, ماڈلز ہیں, اور ان کی شادی ہوئی کچھ عرصہ قبل, ان کی ایک بیٹی ہوئی, اور اب سے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ یہ بھی اناؤنس ہوا کہ شہروز ان کی وائف کے ساتھ علیحدگی ہو گئی ہے, اور ایک خاتون کو, ایک تیسری خاتون کو, یعنی تھرڈ پرسن کو بلیم دیا گیا کیونکہ ان کا اور شہروز کا آپس میں جو وہ ایک انفیڈیلٹی کا معاملہ تھا, تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ شادی ٹوٹی ہے, اور وہ شادی توڑنے والی ہیں. دیٹ وومن از دی ہوم بریکر, اور یہ سارے الزامات انہیں دے, اور ابھی بھی دیے جا رہے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ 3-4 مہینے اس بات کو ٹوٹل گزرے کہ اب ان خاتون سے شہروز صاحب نے نکاح کر لیا ہے, شادی کر لی ہے, اور لیکن اس کے بعد پھر ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ میری تو سپریشن کی ہوئی ہے اور اس میں کہیں بھی وہ انفیڈیلٹی کا کانسیپٹ شامل نہیں ہے, ہماری ایک میوچل ڈائیورس ہے جو ختم ہوئی ہے, اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. تو یعنی انڈیویجول چوائس ایک شخص کی کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہے. ایک کانسیپٹ یہ ہے, حالانکہ وہ یعنی ایک خاتون بیچاری لے کے اگر اس نے انفیڈیلٹی نہ کی ہو تو اس کو آلریڈی اس بیچاری کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ اس کو پورا زمانہ کہہ رہا ہے کہ یہ انفیڈیلٹی کر کے جو ہے وہ آئی ہے, اس کمپیریزنز کیے جا رہے ہیں دوسری خاتون کے ساتھ کہ وہ کیسی تھی تم کیسی ہو. یعنی وہ بیک لیش ہے میڈیا, سوشل میڈیا کے اندر جو لوگ وہ اس طرف دکھا رہے ہیں. یعنی یہ گوسپ کا عنصر یہ ہے. دوسرا گوسپ کا عنصر یہ ہے کہ وہ دیکھو تو وہ دو پیچھے چھپ کے کیا کرتے رہے, وہ میاں بیوی, وہ ملک ریاض کے خاندان کے ہونے کے باوجود اس عورت کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے گھر میں کہاں کیا ہوتا رہا. سو لائک 2-3 ڈفرینٹ اینگلز ہیں جس سے جو ہے وہ یہ گئی جا رہی ہے. تو ان کو تھوڑا سا کور کر دیجئے کہ یہ گوسپ کے کیا ایلیمنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ there is no law against in our country. اوکے, صحیح ہے. You can about anything for like infinite time, but no one can stop you because it's your party. اور یہ میں آپ کو اصولی طور پر تنقید کے لحاظ سے کہا تھا کہ اخلاقیات اور لا جو ہم نے کلاسیفیکیشن کر دی ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم نے اس کو اخلاقی چیز کر دی, اس کو لیگل کر دیا. تو there is no law who will stop gossip on something. صحیح ہے. gossiping factors میٹر کرتے ہیں. فار انسٹنس میں یو کے میں جب اپنی اسٹڈیز کر رہا تھا تو ان کا جو ٹائم ٹیبل خزامہ اس طرح سے سیٹ اپ ہے کہ they do not have time to look into these matters, they do not have time to go into these intricate details and interfere in the matters of others. It is possible کہ جب ان کو یہ چیز دی جائے تو وہ بھی اسی طرح سے اپنا اوپینین رکھیں یا کسی پہ اس طرح سے کمنٹ کریں, لیکن ہماری سوسائٹی میں چونکہ we have infinite time, very free, جو پاورفل ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے, جو اور ان کے پاس کام نہیں ہے. گوسپنگ کا پورا تناظر نکل آیا کس طرح سے, چونکہ لا اس کو روک نہیں سکتا, نہ ہی اس نے روکا. کچھ حد تک جب وہ ہیٹریڈ میں کریٹ ہو جاتا ہے تب لا انٹرفیئرنس کرتا ہے ہیٹ سپیچ میں, ویسے اس کو اس طرح کے کمنٹس میں نہیں روک سکتا. تو اٹ بیکمز کائنڈ آف ویری آکورڈ کائنڈ آف سچویشن. لیکن اس کے اندر جو اخلاقی اعتبار سے میں ضرور کہنا چاہوں گا اپنے ویورز کو بھی, اور جہاں تک میری بات پہنچ سکتی ہے, کہ فرسٹ آف آل یو نیور نو دا فیکٹس. ہمارے دین کے اندر, قرآن کے اندر ایک چیز فرض کر دی گئی مسلمانوں پر, قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب تمہارے پاس ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے, کسی طرح کوئی خبر پہنچے, تو اٹ از obligatory upon you, یہ تم پر لازم ہے, یہ اسی طرح سے لازم ہے جس طرح سے نماز پڑھنا لازم ہے, فرض ہے, یہ اسی طرح سے لازم ہے جس طرح سے دوسرے فرائض ہیں, کہ تم اس کا تعین کر لو کہ وہ فیکچوئل چیز کیا ہے. ٹھیک. میرے آپ کے جو لا اسٹوڈنٹس اگر کوئی سن رہے ہوں گے, ہمارے کوئی دوسرے بیرسٹرز اگر اس چیز کو سن رہے ہوں گے تو وہ اس چیز سے بالکل ایگری کریں گے کہ کورٹس میں جب انسان جاتا ہے تو ایویڈنس کا جو پورا سبجیکٹ ایک ایگزسٹ کرتا ہے, پوری ایک عمارت کی طور پہ وہاں پہ آرگومنٹس ہوتی ہیں, کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے, وہ پورا ہوتا ہی اس لیے تاکہ کورٹس ایسرٹین کر سکیں کہ واٹ آر دا ریئل فیکٹس. رائٹ. وہ پورا ایک کراس لائرز نے پوری زندگی لگائی ہوتی ہے, جس پہ ساری زندگی لگانے کے بعد کورٹس اپنا سارا ٹائم لگاتی ہیں کہ ہم کس طرح سے پوری سچویشن کے ایکچوئل فیکٹس سامنے لا سکیں. کیا جاتا ہے
اس کے بعد اس کی اپیلز ہوتی ہیں, دوبارہ دیکھا جاتا ہے, اور اس پورے پروسیس کی ہوتا ہے طریقہ کار, اس کا ماخذ ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم فیکٹس کو جان سکیں اور اس فیکٹس کے بعد ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا کہ وی ڈو ناٹ نو دا فیکٹس, اور ہم اس پہ جو چیز سننے میں آتی ہے ہم اس کو اسی طرح کمنٹ کر دیتے ہیں. ویڈیوز ہمارے پاس کس زمانے میں آتی تھی, اور ایک آرگومنٹ چل پڑی کہ جی لا کراس ایگزامینیشن کو پرسنل ایویڈنس کو کیوں اتنا ایکسیپٹ کرتا ہے, یہ ویڈیوز وغیرہ کو کیوں فوقیت نہیں دیتا جب تک ویڈیوز اوتھینٹک ہوتی ہیں. لیکن ہم نے آج کل فیک میڈیا اور ویڈیوز بھی فیک بن جاتی ہیں, کوئی پرسنز آپس میں ریزمبلنس, عثمان کے لحاظ سے میرے خیال میں کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آئی جس میں کوئی اور نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور the thing is کہ we do not know the facts, اور اسلام میں اس کا بہت 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 اس کے خلاف جس شخص نے کسی فیکٹس کو جانے بغیر کسی پہ الزام لگا دیا اس پر سخت قسم کی وعید آئی ہے. اس کے بارے میں مختلف, جس طرح سے قذف کی ایک ایگزامپل لیتا ہوں. قذف ون آف دا موسٹ I would say that one of the most worst form of offenses میں آتی ہے کہ آپ کسی شخص پر جو پاکیزہ شخص ہے اس پر آپ تہمت لگائیں کہ اس نے زنا کیا, وہ قذف کی آتی ہے, اس کی الگ سزا ہے, وہ حدود میں آتی ہے. اسلام نے اس لیے کہا کہ فرسٹ آف آل یو ڈو ناٹ نو دا فیکٹس. رائٹ. آپ فیکٹس نہیں جانتے تو آپ کسی چیز پر گفتگو کر ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. کا اسٹرکچر گر جاتا ہے. سیکنڈ, ایون اف یو نو دا فیکٹس you are in no position to give your opinion upon it or pass a judgment on it. تو لا نے یہ اجازت دی ہے کہ اس کی opinion پر انسان جو خالق ہے ہمارے معاشرے کے تو ان کے پاس ریلیجیس اتھارٹی ہوتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے ٹیکس لا کے کو دیکھ کے بتا سکیں کہ ریلیجیس. سیکنڈلی قاضی کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کیونکہ قاضی ایک جج بیٹھا ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے, وہ اس چیز کو پاس کر سکتا ہے. اس لیے کورٹس کی چیزوں کورٹس کے فیصلوں کو ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے. پھر ہمارے جو خلیفہ تو راشدین اس زمانے میں تھے, آج کے زمانے میں آپ سے حاکم کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے, وہ ایک لائٹ چیز ہے. پارلیمنٹ. اچھا. وہ ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں اور اس پہ وہ کر سکتے ہیں. باقی لوگوں کو اس پہ ججمنٹ پاس کرنے کا اسی طرح سے حق کس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ you do not know that your opinion doesn't matter because you do not know the facts. بالکل ٹھیک ہے. اس اعتبار سے بھی بڑی میٹر کر جاتی ہے کہ آپ کو پہلی بات اس چیز کے فیکٹس نہیں پتا تھے, پھر اس کے بعد آپ کو اس چیز کا چونکہ آپ کو بس اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس پہ کر سکیں, اس پہ ججمنٹ پاس کر سکیں, تو آپ اس پہ ججمنٹ بھی نہیں پاس کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے سر. رکھتے ہوئے جو آپ نے کیسز کے بارے میں بتایا جی, اس کی میں بھی وہ پہلے اس پہ ایڈمٹ کروں گا کہ even though I am aware of the facts to some extent, اور آپ نے بھی ان کو کچھ بتایا ہے, لیکن both of us do not know the facts in exact form. تو میں اگر اس پہ کمنٹ کروں گا تو وہ اسی طرح ایک سیلف کانٹرڈکشن ہو جائے گی کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک آئیڈیا کریٹ کرتا ہوں, ایک فینٹیسی کریٹ کرتا ہوں, اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ لیٹ سپوز دس ہیپن. اچھا. پھر کیا تھا ہیپن, تو پھر کیا تھا. صحیح ہے. اس کے اندر جو ایک بات کہی جا رہی کہ there was a person named عثمان, اس نے کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلقات جوڑے, ان تعلقات جوڑنے کے بعد اس کے ساتھ اس نے ہم مستری کی نہیں کی, اس کے پاس جاتا رہا, دوسری عورت اس کے پاس آئی, اس کے گھر میں داخل ہوئی. تو اٹس رانگز اپون رانگز. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رانگ کے اوپر رانگ ہوئی, اس کے اوپر رانگ ہوئی, اس کے اوپر رانگ ہوئی. ایون کہ ہم نے جو سچویشن کریٹ کی ہے اس کے اندر, اب میں دوبارہ یہ نہیں کہوں گا کس طرح سے ہوا ہوگا, لیکن لیٹ سپوز ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, تو اخلاقی طور پر ہمارے ریلیجن کا حکم یہ ہے کہ میں ایک حدیث مینشن کروں گا, اٹس اے کنٹروورشل حدیث. اب دو حدیثیں, ایک کے اندر یہ تھا کہ شخص نے آ کے تذکرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میری جو عورت ہے, میری جو بیوی ہے, کسی کے ساتھ تعلقات اس طرح سے رکھتی ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ پسند نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دین کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کسی عورت کے بارے میں اس طرح سے بات کریں گے تو آپ کے پاس چوائس نہیں, آپ نے یا تو آپ اس کا پروف لیں گے. دیکھیں نا, میں نے وہ بات کی جو بالکل ٹھیک ہے. صحیح. آقا السلام کے سامنے جب اس صحابی نے بات کی تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ ایس, مجھے نام نہیں آ رہا صحابی کا, کہ تم نے جو بات کی ہے do you have evidence for it, ٹھیک, which means do you have these facts as they actually exist.
تو ان صحابی نے آگے سے بڑی ایک ٹیکنیکل سے بڑی عجیب سے بات کی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میری بیوی جس کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے تو میں کسی شخص کو ایویڈنس کے لیے لے کے آؤں گا, میری تو حالت خراب ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے. اس زمانے میں نو لا آف لیان, میں آپ کو ایکسپلین کروں گا واٹ از لیان ان اسلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی. آپ نے کہا واٹ ایور, جو کچھ مرضی کرنا. جو مرضی ہے اس پہ تم نے بہتان لگایا یا اس پہ کمنٹ پاس کیا, یو ڈو ناٹ ہیو دا ایویڈنس. ٹھیک. تمہیں کوڑے لگ جائیں حضرت کے اگر تم ایویڈنس نہیں لے کے آتے. واہ. جب اوکے. تیسری دفعہ وہ صحابی جو تھے وہ تھوڑی سی ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ شریعت اس طرح سے نہیں ہو سکتی, شریعت میں کرائٹیریا نہیں ہو سکتا. میرا اللہ مجھ پر مہربان ہوگا اور میرا اللہ مجھے ہدایت فرمائے گا. وہ صحابی وہاں سے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور وہاں پہ ایکسیپشنل کرائٹیریا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور دونوں چیزوں میں دو ڈفرینٹ کیسز رکھ دیے گئے. ایک یہ رکھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عام عورت پہ لگاتا ہے تو اس کے لیے ایویڈنس کمپلسری ہے, لیکن وہ اگر بیوی پہ لگاتا ہے تو دیوان کانسیپٹ تھا جس کے اندر کہا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو بلائے. آقا علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بلایا اور 3 دفعہ کہا کہ میں نے تمہیں یہ کرتے ہوئے دیکھا, اگر میں نہیں اس طرح سے ہو تو اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو. بیوی بھی یہ بات کرے اور اگر پھر بھی فیکچولی پروو نہیں ہوتا تو دیر از نو ریپرکیشنز, دونوں علیحدہ کر دیے جائیں گے اور کوئی اس پہ کمنٹ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جس کے اندر یہ بات ہوئی اور صحابہ کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے. اب دوسری طرف آئے, دوسری ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ حدیث کے جو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ, میری جو بیوی ہے کسی ہاتھ رکھنے والے کو انکار نہیں کرتی, اس کی اب وہ انٹرپریٹیشن آپ جو مرضی کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے علیحدہ کر دو. تو ان صحابی نے کہا کہ یا اللہ کے رسول, میں اس سے پیار کرتا ہوں, میں اس سے عشق کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس سے عشق کرتے ہو تو تم اس چیز کو بھی یا اس کو بھی تم برداشت کر لو. تو وہ ایک ایتھیکل سٹرکچر ہے ہماری سوسائٹی میں کہ وین وی ہیو دونوں کیسز میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک چیز میں نے اس کو مرد کے اعتبار سے رکھا کیونکہ میرے ذہن میں ایگزامپلز وہی آ رہی تھی. تو دیر از نو ڈفرنس ان دس کائنڈ. وومن بھی آقا علیہ السلام کے سامنے آتی تھی اور بہت سارے مسائل کا تذکرہ کرتی تھی, لیکن ایک سچویشن ایسی ہے جس کے اندر وہ اگری نہیں کر رہے, دوسری سچویشن ہے وہ اگری کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن صحابہ کا آپ اخلاق دیکھیں, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کیا اس کو بالکل چھپا کر کیا اور چھپانے کے بعد اس کو بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا. بلکہ دیر از اے ویری فیمس اسکالر عبد العافی ان کا نام ہے, ہی ہیز ریٹن اے بک ان فیملی لاز ان اسلام, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا کانسیپٹ کورٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, انہوں نے کہا کہ دیر واز آلویز اے کانسیپٹ ان اسلام اباؤٹ دس, بٹ اسلام نے اخلاقیات اتنے اسٹرانگ تھے رائٹ. کہ اسلام نے کہا کہ یہ بچھڑنے کا پروسیس اور اس کے اندر جو وجوہات ہوتی ہیں, کیونکہ سم ٹائمز ریزنز آر سیکشل ریزنز, سم ٹائمز ریزنز ہوتی ہیں, وہ معاشرے کے سامنے اگر کپل لے آئے تو اس کے آپس میں کیا کس طرح کا ان کی رہ جائے گی. تو انہوں نے کہا چونکہ اسلام اس چیز کو جانتا تھا تو اسلام نے اس کو پرائیویٹ میٹر رکھا. اسلام نے کہا موسٹ کیسز آپ چاہیں تو اس کو کوشش کریں گھروں میں ہی یا کسی تھرڈ پرسن کے پاس جا کے اس کو ریزالو کریں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کو نیا تصور دے دیا, ہم نے کہا کورٹ میں جا نہیں سکتے خدا کے لیے. یعنی ہاں وہ ایک اخلاقیات کا منظر تھا وہ سارا. اور میں اس کے اندر ایک اور گزرا میرے سامنے بڑی پیاری واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک عمر سیریز ہے, اس کے اندر بھی واقعہ تذکرہ ہے اس کا عورت کے لحاظ سے. ایک عورت نے زنا کر لیا. اب انفیڈیلٹی کیا, میں کہتا ہوں کہ دس از ون آف دا امیزنگ کائنڈ آف ایگزامپلس on the basis of ethics you can ever hear and you can ever think about. ٹھیک ہے. اوکے. ایک عورت نے کسی سے شادی نہیں کی, اس کا کسی سے ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے, کیا کر لیا. اب اس میں انفیڈیلٹی کا کانسیپٹ آ ہی نہیں سکتا بیکاز شی واز ناٹ کمیٹڈ ٹو اینی ون. ٹھیک ہو گیا, اس نے زنا کر لیا. اس کے بعد اس نے شادی کی, بعد میں شادی کی, بعد میں کسی سے ملی, اس سے شادی کی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک صحابی تھے, وہ بڑے اداس چلتے ہوئے جا رہے تھے. تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے حضرت عمر سے یہ واقعہ تذکرہ کیا. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے ولی, راشدین کے بارے میں ان سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی, کیونکہ ان کی بیٹی کا واقعہ تھا, اس نے اپنی زندگی میں زنا کمٹ کیا, اور زنا کمٹ کرنے کے بعد اس نے جب یہ زنا کی اس نے وہ کمٹ کی تو اس کو اتنی ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو بند کر دیا. ٹھیک ہے. بند کرنے کے بعد
جب اس کی ندامت اور ختم نہ ہو سکی تو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. تم نے سن رہا ہوں سر. جب اس نے کوشش کی تو ہم نے آئے, ہم نے اس کو روکا, آپ نے اسے اس چیز سے بچایا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ کئی سال تک توبہ کرتی رہی, روتی رہی, وہ ایک ڈپریشن میں چلی گئی. پھر آہستہ آہستہ وہ زندگی میں دوبارہ آئی. اب ان کے والد کہتے ہیں کہ اب وہ زندگی میں دوبارہ آ گئی, وہ ایج کو 5-7 سال گزر چکے ہیں, اب ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وی ہیو ایتھیکل رسپانسبلٹی کہ ہم اس مرد کو بتائیں پہلے سے. کام کیا تھا کہ نہیں کیا. صحیح. بہت پریشان ہے. حضرت عمر تو سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں. اب یہ دیکھیں نا, ایک ایتھیکل ایکسٹریم ایگزامپل ہے رائٹ. کمٹمنٹ. اور حضرت عمر کا بھی قربان جائے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں, آپ نے جیسے بات ہی سنی, آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اوپینین یہ ہے, آپ نے یہ کہا کہ اے شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شخص, میں صرف تم پر صرف اللہ کی ہی لعنت نہیں ہوگی بلکہ تمہارا عمر بھی تمہارا حصے کر دے گا اگر تم نے اس شخص کو یہ بات بتائی. اچھا. اور عمر نے کہا ہماری بیٹی نے اس کا توبہ کی, اس کے بعد ندامت کا اظہار کیا, اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اور تم ایک خاندان کو برباد کرنے کے لیے یہ شخص یہ واقعہ دوسرے شخص کو بتا رہے ہو. وہ والد خوش ہو گئے, وہ چلے گئے, کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سے بہت بڑی الجھن ہمارے اوپر سفار دی. جب وہ گئے تو وہ مولکین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سجدے میں گئے, دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی طرف سے قیاس سے حکم نکالا ہے تو جہاں تک ہو سکے مجھے قبول فرمائے. یہ ایتھیکل سٹینڈرڈ ہے ہماری سوسائٹی کا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس سے ہم ایک نتیجہ ایٹ لیسٹ اخذ کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ اگر آپ کے سامنے اگر آپ اکاؤنٹیبل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں تو آپ کو اپنی کوئی پاسٹ ریلیشن شپس ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان فرنٹ آف اے پوٹینشیل پرسن جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہو. خاص طور پہ لڑکیاں, ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نہ ان کے والدین پر کہ وہ دوسروں کو یہ والی بات بتائیں. بلکہ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. اچھا, تھوڑی سی آپ کی کلیریفیکیشن جو آپ نے پہلے ایگزامپل دی کہ اسلام میں مسلم جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی سزا ہے اس کی رمی کی, اور اس کے بعد دونوں جو ہے جنہوں نے شادی کے بغیر کیا. نہیں الگ الگ ہے, ڈفرینٹ ہے. اچھا لیکن بتائیں. اچھا, وہ میں آپ کو چلے اس میں ہم پھر کس دن بات کریں گے. اس کے اندر میں آپ کو ایشو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک عورت جو تھی اس نے شادی شدہ آقا علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے آقا علیہ السلام کو کہا کہ جی میں زنا کر چکی ہوں. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بچیوں کو یا کسی کو یہ بتانے کی ان پہ لائبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی شادی ہو چکی ہے, شادی کے بعد اس نے وہی میں کہہ رہا ہوں. وہ آپ پہلے دوسرا واقعہ سوری آپ نے شروع کیا تھا, پھر اس میں آ گئے. یس, یہ بتائیے گا, دوبارہ بولیے گا. آپ نے اصل میں پہلے یہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا تھا, یہ والی حدیث, لیکن پھر آپ وہ حضرت عمر والی پر آ گئے تھے. یہ والی پلیز بتائیے گا. ایک میرڈ وومن نے زنا کیا شادی کے بعد. اچھا نہیں, یہ تو اچھا چلے ٹھیک ہے. ایک میرڈ وومن نے شادی کے بعد زنا کیا ہے, آگے چلیں. یار آپ چونکہ وہ بات کر رہے تھے کہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم نے جو خطائیں کی یا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئی, اس نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے یہ خطا کی ہے. ٹھیک ہے. اب آقا علیہ السلام سنیں, آپ تو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ خود بتائے یا نہ بتائے, اس کو رسپانسبلٹی نہیں. رائٹ. وہ کل کی آئی اور آقا علیہ السلام ایک قاضی کا رکھتے تھے, قاضی الاولیٰ کا رکھتے تھے, اسٹیٹس رکھتے تھے. رائٹ. آیا انفارم کیا جو واقعی پنشمنٹ پاس کر سکتا ہے. ہمارا نہیں, میں نے آپ کو بات بالکل ایسا. ٹھیک ہے. یس یس, وہ چیف جسٹس کے سامنے کھڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو بات کی ہے اس پر تمہیں یہ سزا مل سکتی ہے, لہٰذا تم یہ بات نہ کرو. آپ نے رخ دوسری طرف کر لیا. واہ. اچھا ماشاء اللہ, ٹھیک ہو گیا. میں نے یہ کام کیا ہے. رائٹ. بات کیا, ہم نے تیسری طرف رخ کر لی. جب تیسری طرف اس نے بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی بات یہ کہ تم نے جو بات کی ہے یہ ریلیجن میں اقرار سمجھا جائے گا, پہلی بات. دوسری بات, تم پہ لازمی نہیں ہے کہ تم اس چیز کی ایکسیپٹ کرو, تمہاری رسپانسبلٹی نہیں ہے, دین میں فرض نہیں ہے. اگر تم اسے قبول نہیں کرتی تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے تمہارا. اوکے. تیسری بات, اگر تم نے یہ کیا تو تمہارے پہ یہ پنش لگے گی. ان تینوں کے بعد میں نے تمہیں 3 دفعہ منع کر دیا, اگر تم پھر ایکسیپٹ کرو گی تو پھر یہ چیز ہوگی, لہٰذا آپ تمہارے پاس سوئے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو وہ بھی ہماری اخلاقیات کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کتنا اعلیٰ رتبہ تھا. وہ صحابیہ تھی, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول,
میں آخرت کی جو ہے عذاب اس سے کہ میں دنیا کے عذاب کے اعتبار سے تو میں پھر اقرار کرتی ہوں کہ میں نے یہ بات کی واہ، کام کیا اچھا اچھا اچھا، کا حکم دیا. اور یہ دس از دا اونلی انسیڈنٹ جس کے اندر رجم کیا گیا, اور کوئی انسیڈنٹ نہیں ملتا تھا. بالکل اس ٹھیک کو ہے. لے جایا گیا, اس کو باندھا گیا, اس کو پتھر مارے گئے. اب پتھر مار رہے تھے, آگے کی سنیں آپ, پتھر مارتے وقت ایک پتھر اسے لگا اور وہ پتھر مارتے تو obviously when you are pain you will try to get free. تو اس نے کوشش کی, وہ ہاتھ سے اس کا رسا کھل گیا اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی. تو کا کانسیپٹ تھا ہمارے, جس طرح ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کچھ عالم ہوتے ہیں, کچھ طرح سے نہیں ہوتے تھے. ایک بدو صحابی جو انہوں نے پتھر مارا, اس کو پیچھے بھاگے پتھر مار کے ان کو ہم کیونکہ صحابیت ان کی شہید کا شہید کر دیا. تو جب وہ آقا علیہ السلام کے پاس خوشی سے صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, اس وقت عورت نے بھاگنے کی کوشش کی, میں نے پتھر مار کے تو گرا دیا اس کو, ہمیں جو تھی اس کا وہ ختم کر دیا, اس کی سزا پوری کی. تو آقا علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا کہ ایون کہ اگر کوئی ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اس کے بعد بھی اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی ایڈمیشن سے ریورٹ کر سکتا ہے. اور ریورٹ اورلی نہیں کرتا, تو اس کی جب عورت نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اٹ واز امپلائڈ, اٹ واز فزیکل فارم آف ریورجن. یہ عمل میں نے نہیں کیا, تم نے اس کو غلط طور پہ مارا. آپ نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ اس پر ہمارا اسلام کے اندر جتنی بھی کانسیپٹ, اس لیے میں اکثر اس چیز پر تنقید کرتا ہوں کہ اور صوفیہ کرام اس پر تنقید کرتے ہیں کہ صرف قوانین کو ہم نے پکڑ لیا اور اخلاقیات کی بات ہے کہ اخلاقی طور پہ جو آپس میں تعلق رکھا گیا, اور جس طرح کہ اس طرح کے کنیکشن رکھے کہ میں اس کی بات اس لیے کروں کہ بات لمبی ہو رہی ہے. فیملی کے اندر بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے. سیکنڈ ایگزامپل بھی اس کی طرف آتے ہیں, شروز کا واقعہ تھا. اس واقعے کے اندر بہت سی ایسی ایگزامپلس ہیں. اس کی طرف میں اس واقعے کو ڈائریکٹ نہیں کرتا, میں جنرل ایک فیملی کا اندر کرتا ہوں. آپ کو پیار ہے اسلام کے اندر کہ اگر آپ کی سیکشل ڈیزائرز پوری نہیں ہو رہی تو آپ الگ ہو سکتے ہیں. اگر آپ مانیٹریلی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتے تو آپ الگ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کا رویہ ایک دوسرے سے نہیں مل رہا, ایک انٹروورٹ ہے, ایک ایکسٹروورٹ ہے, تو یو کین سیپریٹ. اگر آپ کی فیملی آپ کو فورسپ کر رہی بہت سی چیزوں میں تو یو کین سیپریٹ. if you have differences in how you interpret different things of life, اگر ایک شخص ہے وہ تبدیل کرتا ہے, دوسرا شخص ہے ماڈلنگ کے اندر, تو obviously the life ان کی کٹی نہیں چل سکتی. you can separate. there are billions and billions of reasons جس کے بعد آپ separation صحیح صحیح. but when you so many things and all of the things which are very very private, اس کے بعد اگر کوئی سیپریٹ ہوتا ہے اس شخص کے بعد, اس کے بعد وہ کسی سے شادی کرتا ہے, تو یہ ہمارے معاشرے کو ایک طرح سے اس پہ ایک شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس شخص سامنے آنا پڑا اور سامنے آ کے اس شخص کو یہ کہنا پڑا کہ جی میں نے اپنی شادی کی اور مجھے اسلام نے حق دیا. یہ ہمارے معاشرے کے منہ پہ تمنچا کہ کسی شخص کو آگے یہ جسٹیفائی کرنا پڑا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. یہی آپس کی فیملی کی معاملات ہیں, اور جس طرح سے چلانا چاہیے اس کو چلانا چاہے چلا سکتے ہیں. اور دس از ویری کامن کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے, اس طرح سے اس کو چلائیں اور اس طرح سے وہ سیپریٹ ہو جائے. تو وہ ایک ایگزامپل, جو دوسری ایگزامپل ہے وہ ایک ہمارے اخلاقیات کا اگر کوئی شخص پورا اترا بھی, دوسری طرف سے ہمارا چونکہ معاشرہ اس اخلاقیات کو نہیں کرا تھا, تو ہم نے ان کی دھجیاں اڑا دی, ہمیں کسی طرح سے ان کو کھڑا نہ ہونے دیا, اور پھر یہ ساری چیزیں ہمیں اخلاقیات میں زیادہ چلا گیا. تو آپ کے لیے ہے کہ آپ ذرا کو کم بلائیں گے کیونکہ وہ نہیں سر, ہمیں سب کو سیکھنے کو مل رہا ہے. تو وہ یہ ہے کہ دوسری طرف ایک میں نے موضوع کو بالکل تصدیق سے ڈال دیا. حالانکہ ریسرچ جو میری آج کل اس پہ بیسڈ ہے, کارل مارکس کی کلاس جو بیس کلاس کی کلاس ہے, بائیفیکیشن اور ایپلیکیشن جو نہیں ہے, رائٹ. تو اس کے اندر ایک ایشو تھا, اس پہ میں نے روشنی میں ڈالنا چاہیے کہ لیکن میں چونکہ اخلاقیات کو زیادہ کر دی. تو آپ کچھ کہیں اس کے بعد اگر وقت کی موجودگی ہوئی تو ہم اس کو بس سر میں تو اس کو ایک تو یہ کہ آپ کو اگین شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں, مطلب اتنی زیادہ آپ نے کنٹیکچولائز کر دیا ہماری بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی مثالوں سے, جو انہوں نے واقعات میں اپنی جو ہے وہ رولنگز کے ساتھ دی ہیں. حضرت عمر کے سامنے آنے والے واقعات, میریڈ وومن کے زنا کے, ان میریڈ کے, مرد کے, یعنی ہر طرح کی آئی تھنک ہم نے بات کور کی ہے. اس میں عورتوں کے کتنے جو ہے وہ حقوق ہیں جو شامل ہیں, ایک انسان کی انڈیویجول چوائس ہے کس حد تک وہ شامل ہے, جس کی جو ہے وہ رسپیکٹ رکھی گئی ہے. آئی تھنک یہ ساری چیزیں بہت معنی خیز ہیں. ہم نے آج کا جو یہ
جی اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم نے جب معاشرے کی بات کی ہے سر تو اور ہم ریلیونٹ فیکٹر رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں فورسڈ میرجز بہت ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو میرج شادی کروا دی جاتی کسی سے، صحیح، آپ کو بات پسند ہے اور دونوں کی طرف سے مرد عورتوں کو مار رہے ہیں اور کچھ عورتیں وہ بد زبانی کر رہی بہت زیادہ، اور اس میں کسی طرح کی ہمیں بائفیکیشن کو کرنے کی کوشش نہیں کرتا. برے مرد میں بھی ہوتے ہیں عورتوں میں بھی ہوتے ہیں. فورس میرج ہو گئی ہے، وہ کسی کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتا. وہ ہر انسان کی جو ہے وہ پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اس کے نزدیک پرائیورٹیز ڈفرینٹ تھی، وہ کسی اور طرح کی لڑکی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا. وہ ایک سوسائٹی کا ہمارا ایک اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے کسی کے ساتھ دوسری کے ساتھ فورس میرج ہو گئی ہے تو انہوں نے اس کو اسی طرح سے لے کر چلنا ہے، اور کسی چاہے وہ کسی کے ساتھ تعلق تھا نہیں تھا. تو ہم نے پھر ہمارا جو وراثت کی تقسیم کے مسائل ہیں کہ اگر پھوپھی کی بیٹی جو ہے وہ ہمارے جو ہے ان کے پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے تو ہمارے بیٹے کے پاس بھی ہمارے پاس بھی زمینیں زیادہ ہیں تو لیٹس میری دیم ٹوگیدر، ٹھیک، تاکہ گھر میں رہ جائے، گھر میں زمینیں رہ جائیں. تو بالکل ٹھیک ہے. جب یہ کانٹیکس پیچھے آتے ہیں ان مسائل کے تو پھر یہ باتیں ہمیں جو نظر آتی ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے کسی اور لڑکی سے بات کر لی، اس نے کسی اور لڑکی کے ساتھ چلا گیا، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اس لیے بار بار میں اس پہ آپ کو ٹوکا، میں نے اس سے معذرت کرتا ہوں کہ بار بار اس کی طرف ہی جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ اٹس آل اباؤٹ یو ہیو ٹو سی کہ آپ ان فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کس حد تک آپ کو اس کے اندر منافع ہے کہ من حسن المال المرء ان یترک ما لا یعنیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے تعلق ہی نہیں رکھتی، جس کا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، اس ایمان کا حسن ہے. بالکل یہ ٹھیک ہے. حدیث ہے. ہم ان ساری کانٹیکس میں جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کس اعتبار سے کسی پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے، ہزاروں فیکٹر ہے. ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے، اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں کیونکہ یوں تو پھر ہم اس پہ چلتے رہیں گے. اور سر میں جو ہے وہ ایک تو بس یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے ٹو انفیڈیلٹی اینڈ بیونڈ جو اپنا آج کا ٹاپک بھی رکھا تھا، اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ یہ بیسکلی ایک فکشنل کیریکٹر ہے، ایک کارٹون کیریکٹر ہے مووی کا، ٹوائے اسٹوری کا، بز لائٹ ایئر، جو کہ اسپیس میں جانے والا ایک یعنی کیریکٹر ہے. وہ اس کی ایک لائن ہے جب وہ جانے سے پہلے، اسپیس میں جانے سے پہلے کہتا ہے کہ ٹو انفینٹی اینڈ بیونڈ، وہ انفینٹی اینڈ بیونڈ کی بات کر رہا ہے. تو یہ انٹرسٹنگ کامنٹ اس وجہ سے بن گیا کیونکہ لاسٹ ویک جو ہے وہ ایک اسپیس ایکس کا مشن جو ہے وہ ناسا نے لانچ کیا اور بھیجا اسپیس میں. پہلی دفعہ ایک پرائیویٹ راکٹ کے اوپر جو ہے وہ ناسا نے اپنے بندے بھیجے، یعنی اسینشلی آپ سمجھ لیں ایک ٹیکسی سروس شروع ہو گئی ہے اسپیس کے لیے. اور وہ وہاں پہ وہ کامنٹ یہ ہو رہی تھی، مطلب کمپیریزن کہ وہاں پر جو ہے وہ اسپیس پر جانے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر ابھی ہم جو ہے وہ ایک آپس کے ان جھگڑوں سے نہیں نکل سکے. تو آئی تھاٹ ٹو انفیڈیلٹی اینڈ بیونڈ یہ بھی جو ہے دس از سم تھنگ پرہیپس وی کین ٹاک اباؤٹ اینڈ ریز اے پوائنٹ آؤٹ آف. سو دیٹ واز اباؤٹ دیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بس جتنے بھی ہمارے ساتھ اس وقت لوگ ٹیون ہوئے ان کا شکر گزار ہوں، جس میں فرقان صاحب نے سب سے پہلے شکوہ کیا کہ ہم لیٹ آئے 10 منٹ. آپ سے معذرت جناب، ہم نے آپ کو بتایا تھوڑی سی یہ تکنیکی خرابیاں تھیں. شزا رضوان ہمیں کہہ رہی تھی خوش آمدید آنے کے لیے سوشل سائنٹسٹ کے طور پہ، ان کا شکریہ. میرے چچا منیب چاچو منیب فاروق جو کہ بہت اچھے ہمیشہ کامنٹس کرتے آ رہے ہیں، ان کی بڑی خوبصورت باتیں ہیں ساری ڈسکشن میں کی. میں یہ سارے کامنٹس پڑھ کے آپ سے اس پر فائنل کامنٹ لوں گا کہ اپنی انہوں نے وہ کہتے ہیں اپنی تنہائی کو پاکیزہ کریں تو آپ کی محفل بھی پاکیزہ ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سوری، جس شے پر پڑتی ہے اس کا عکس دل میں بنا لیتی ہے. آنکھ سے مراد بد نظری ہے، اور کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں کچھ باطنی ہوتے ہیں. اس کے بعد آفتاب بابر صاحب نے کہا کہ behind 90% of gossip there is no meaning, it's just because of time kill. اور پھر انہوں نے منیب صاحب نے دوبارہ کہا کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. عمار بیگ صاحب نے ہمیں گریٹ ڈسکشن کا کہا ہے. منیب صاحب نے ہمارے لیے دوبارہ دعائیں کی ہیں. اور گناہوں کو چھوڑنا سب سے بہترین ہجرت ہے، یہ ان کا لیٹسٹ کامنٹ بھی اس بارے میں. میں سر آپ کو صرف کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو کلاس والا ہمارا ایشو ہے نا، کلاس کو ہم اگلے ہفتے پہ رکھ لیتے ہیں بیکاز اگلے ہفتے ہم نے ریس کو ڈسکس کرنا ہے. سو ریسزم اینڈ کلاس وی کین پرہیپس ٹاک اباؤٹ بوتھ آف دیم. ابھی ہم لوگ 1 گھنٹے سے اوپر بھی جا چکے ہوئے. آئی ووڈ لائک یور فائنل کامنٹ لاسٹ 60 سیکنڈز مے بی 90 سیکنڈز. انفیڈیلٹی سے بچنے کے لیے کیا کریں اور گوسپ سے دور ہونے کے لیے کیا کریں. یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس رولنگز آپ نے بتا دی ساری چیزیں، لیکن وہ چیزیں جو ہم اپنے طور پر جو ہے لیٹ سے اپنی زندگی سے انفیڈیلٹی کا، ابھی جس طرح منیب صاحب نے یہاں پر
منیف چاچو نے بہت ساری بتا دی باتیں کہ اپنی نظر کو نیچے کرنا پرہیپس از ون آف دا فرسٹ تھنگس ٹو ڈو, یعنی حیا کا ہونا, مرد کے اندر بھی حیا کا ہونا اور عورت میں بھی حیا کا ہونا, دیٹس ویئر اٹ بگنس. بٹ ٹو کنکلوڈ سر, لاسٹ 60 سیکنڈز, انفیڈیلٹی اینڈ گوسپ. بالکل, اس کے اندر خزانہ آقا علیہ السلام نے کہا جو اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. The point was about gossip. Right. اسلام کے اختصاراً کیا دیا کہ انسان کی جو زبان ہے وہ فتنوں کا بہت بڑا دروازہ کھولتی ہے, اور اس سے انسان کو صرف اسی ایشو پہ نہیں, بہت سے سیاست کے معاملے میں اور دوسرے معاملے, جرنلسٹ کے خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے, بیسکلی جو لوگ زیادہ بولتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز, جرنلسٹ اور یہ سیاستدان یا وکیل بھی بہت بولتے ہیں سر. ان کی زبان کے بارے میں کہا گیا کہ اپنی زبان کے جو ہے وہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کیا جائے. ہمارے دین میں اس کے مطابق پورا پروسیس بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہ کریں, جس چیز سے آپ کا تعلق ہے صرف وہ بات کریں, دوسری بات کی طرف نہ جائیں. ضرورت چیز آپ کے دائرے میں گرتی ہے صرف اس پر گفتگو کریں. اس سے بابر کے حضرت عیسیٰ اسلام کے زمانے میں تو صوم السکوت ہوتا رہا, خاموشی کے روزے رکھے جاتے تھے, جس طرح ہم کھانے کا روزہ رکھتے ہیں اس زمانے میں خاموشی کے روزے ہوتے تھے, لیکن ہماری امت میں روک دیا گیا, سائلنٹ ریٹریٹ, تکلیف سے ہمیں بچایا گیا. ہمارے بہت ساری جو صورتیں ختم ہوئی آقا علیہ السلام کے وسیلے سے. بالکل تو ٹھیک. پہلی بات آپ کے ریلیجن کا یہ بہت بیسک سب سے امپورٹنٹ فنڈامنٹ ہے, جس کے اندر آپ کو کہا گیا کہ اپنی زبان کے فتنے سے بچیں, آخرت میں آپ کو اس سے پوچھا جائے گا. دوسری بات, ہمارے ریلیجن کے اندر ایوری تھنگ از بیسڈ آن کمٹمنٹ. When you say اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, you make a commitment to God. آپ خدا سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ تمہارے علاوہ کوئی خدا نہیں اور تمہارے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے, اور آقا علیہ السلام آخری نبی ہے. وہاں سے کمٹمنٹ کا جو پورا پروسیس شروع ہوتا ہے کہ when you have said it. آقا علیہ السلام کے بعد صحابہ نے اس کو گردنیں کٹوائی, باقی جو تھے علماء کرام جتنے تھے انہوں نے اس کو کوڑے کھائے. وہ جو کمٹمنٹ کا پورا تھا اس کو کس طرح سے پورا رہنا ہے, وہی ہمارے سارے دین کا حقیقت ہے. بالکل ٹھیک. اسی کے کرتے ہیں تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ نے وہ جو کمٹمنٹ کا جو آپ نے عہد کیا ہے اسلام کے اندر, وَقَالَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, میرے وزیر میں قرآن پاک کی آیت آ رہی ہے, وَلَقَدْ كَانَ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. وَقَالَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا وہ سورۃ الاحزاب میں اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ منافقین نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے آپ کو جنگ میں. اللہ تعالیٰ آگے سے میں کہتے ہیں کہ اور میرا سے جو وعدہ کیا جاتا ہے, میں آخرت میں وعدہ کیا جاتا ہے یا عہد کیا جاتا ہے, میں آخرت میں اس سے پوچھوں گا. اور ودن دو although it was in specific context, لیکن جو بھی آپ نے عہد کیا اپنی زندگی میں, آپ نے کسی شخص کے وکالت میں یا ٹیچنگ میں یا ایز اے کمپنی کسی سے عہد کیا ہے, تو وہ آپ کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرج کا چونکہ اسٹرکچر ہی اتنا اسٹرانگ ہے, یا مرد اور عورت کا جو اسٹرکچر ہے اسی میں ساری چیزیں بیس ہوتی ہیں, تو اس کے اندر کسی طرح کی بھی گنجائش ایگزسٹ نہیں کرتی کہ جس کے اندر آپ کسی کی طرف دوسری طرف مائل ہو جائیں. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی بھی ہے, تو اگر کسی کی فیملی میں ایگزسٹ کرتی ہے, تو یو ہیو نو رائٹ ٹو کمنٹ آن اٹ. بہت اعلیٰ سر, بہت اعلیٰ, جزاک اللہ خیرا کثیرا. آئی تھنک کوائٹ اے ہولسم ڈسکشن ٹوڈے, کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہماری کوئی اگر غلطیاں ہیں یا ہم نے کوئی کمی چھوڑی ہے تو ہمارے سننے والے جو ہیں وہ ہمیں بتاتے رہیں گے, تاکہ ہم اپنی بات کو ریکٹیفائی کریں یا پرہیپس ایڈ کر سکیں کوئی اگر ڈیولپمنٹ ایسی ہے جو ہم لوگوں نے ایسی ہے جو بیان نہیں کی. سو ان شاء اللہ ایوری بڈی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us here today also. Next week inshallah we're going to talk about racism, black and white ka issue, particularly given the situation in the United States at the moment, and with that we'll also add the issue of class, the different classes also, کہ یہ کلاس کی بنیادی جو ہے وہ لڑائی ہے کیا. جزاک اللہ صوفی صاحب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کو یاد کریں, لوگوں سے پیار کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.